بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر رحمان و رحیم ہے اور اس قدر مہربان ہے کہ محض اپنی مہربانی سے اپنے ذمہ رحمت کرنے کو واجب کر لیا۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ شفقتوں، رحمتوں اور محبتوں کا بازار اسی ایک ذرے کی وجہ سے گرم ہے۔ دنیا کے سارے ماں باپ مل کر، میاں بیوی مل کر، مخلص احباب مل کر اتنی ایک دوسرے پر شفقت نہیں کر سکتے اور محبت نہیں کر سکتے جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اور یہ 1% حصے کا اثر ہے، اور 99 سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے، بلکہ قیامت کے دن یہ دنیا کا ایک حصہ بھی جا کر 99 حصوں سے مل جائے گا، اور 100% اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں میں کام آئے گی۔ اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درگزر فرمانے کے، بخشش فرمانے کے ان گنت و بے شمار واقعات ہیں۔ 2 واقعے اس وقت ذہن میں ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ گزرے ہیں، ساری عمر درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، وعظ و نصیحت میں، اصلاح و تربیت میں گزری۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ مرتے ہی ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پھر یا اس کی مغفرت ہوتی ہے یا پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا اور معافی کا، درگزر کا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے اور کسی قسم کی پکڑ نہ فرمائے۔ وہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ وہ یہ کہ میں نے تو ساری زندگی دینی خدمت میں گزاری تھی، تو مجھے ظاہراً کچھ امید تھی کہ امید ہے اسی سے میرا کام چل جائے گا، بخشش ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی، لیکن ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ اور اس عمل پر میری بخشش ہوئی کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ تم حدیث شریف لکھ رہے تھے اور تم نے حدیث شریف لکھنے کے لیے لکڑی قلم دوات میں روشنائی کے اندر ڈبویا،
ڈبو کر تم نے اس کو نکالا تو اس میں روشنائی لگی ہوئی تھی. ابھی آپ لکھنا ہی چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک مکھی اس پر آ کے بیٹھ گئی اور سیہ چوسنے لگی، تو تمہیں اس پر رحم آیا. یہ بیچاری بھوکی پیاسی ہے، لہذا اس کو سیاہی پینے دو. اس وقت آپ نے اپنا قلم حدیث شریف لکھنے سے روک لیا، اور جب تک وہ بیٹھی سیاہی پیتی رہی آپ نے اپنا قلم نہیں ہلایا. جب وہ خود ہی سیاہی چوس کر اڑ گئی تب آپ نے دوبارہ دوات میں قلم ڈبو کر کے لکھنا شروع کیا. تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آیا، اس پر ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں. حالانکہ ساری زندگی دینی خدمت میں ان کی گزری تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. ذکر ہوا تو اس ظاہراً معمولی سے عمل کا ذکر ہوا، اور یہ ذریعہ بنا ان کی نجات اور مغفرت اور بخشش کا. وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کی گنتی نہیں ہوتی، اخلاص کو دیکھا جائے. بعض دفعہ ایک عمل ظاہر میں بالکل معمولی سا ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کے باقی اعمال پر وہ بھاری ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ بعض کام بڑے اونچے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ان میں اخلاص نہیں ہوتا تو بے وزن ہو جاتے ہیں. ان کا یہ عمل اس قدر اخلاص سے تھا کہ ظاہر میں تو وہ بہت چھوٹا تھا مگر وزن میں بہت زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا تھا. اس بنا پر اس عمل پر ان کی کوشش ہوئی. ایسے ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو میت کو عذاب ہو رہا تھا، اور میت بڑی تکلیف میں مبتلا تھی. آپ دعا کر کے تشریف لے گئے. جب وہ سفر سے واپس لوٹے تو اسی راستے سے واپس لوٹے اور اسی قبر کے پاس سے گزرے. تو اب دیکھا کہ قبر کے اندر میت بڑے آرام اور چین سے ہے، عذاب وغیرہ سب ختم ہو چکا، ہر طرف آرام اور سکون، اور اس کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. تو حضرت نے اس میت سے پوچھا، بھائی جب میں یہاں سے گزرا تھا تو تم عذاب میں تھے، اب واپس یہاں سے گزر رہا ہوں تو تم بڑے آرام سے ہو، کیا ہوا، کیسے ہوا یہ؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت جب میں دنیا سے اس قبر میں آیا تھا تو اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کر آیا تھا، وہ امید سے تھی. تو میں نے اس کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرے بچہ پیدا ہو تو تم مکتب میں لے جا کر کے قاری صاحب سے بسم اللہ کروانا، سب سے پہلے اللہ کا نام اس کو سکھانا. میرا انتقال ہو گیا، میں قبر میں آ گیا، میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے یہاں عذاب ہوتا رہا. ادھر میری اہلیہ کے بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد پھر جب اس قابل ہوا کہ اس کی بسم اللہ کرائی جائے اور اس کی تعلیم شروع کرائی جائے تو میری وصیت کے مطابق میری بیوی اس کو لے کر قاری صاحب کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ یہ میرا بچہ ہے، اب پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کو بسم اللہ کہلوا دیں. کیونکہ اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کروانا، تو آپ اس کو بسم اللہ کہلوا دیں تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہو جائے، بسم اللہ یاد ہو جائے. تو قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوائی.
تو جس وقت میرے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے کہا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قبر میں سے میرا عذاب دور کر دیا اور فرمایا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر ہمیں رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، اس کے اب ہمیں حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دے، اس لیے ہم نے اس کے بیٹے کے ہمیں رحمان الرحیم کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ کیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ایسے ایک اور واقعہ ہے کہ جہنم میں دو آدمی بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ بہت زور زور سے چلائیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ ان کو نکال کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ وہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے، آخر اور بھی تو جہنم میں پڑے ہوئے، اور بھی تو عذاب کے اندر ہیں، دوزخ میں ہیں، تم ان سے کہیں زیادہ کیوں چیخو پکار کر رہے؟ یہ جواب دے اس لیے پکار رہے تاکہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال لیں۔ اس لیے چلا رہے تھے کہ آپ ہمیں دوزخ سے باہر نکال دیں۔ میں نکال تو لیا، آپ آئندہ میرا کہنا مانو گے نہیں مانو گے؟ یہ ضرور مانیں گے۔ اب تو ہم نے دوزخ دیکھ لی کہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے کیسا سخت عذاب ہوتا ہے، لہذا اب جیسا آپ حکم فرمائیں گے مانیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ دوزخ میں دوبارہ جاؤ، ہمارا حکم یہ کہ جاؤ دوبارہ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اب ایک تو گردن جھکا کے چل پڑے گا اور دوسرا جو ہے وہ مڑ مڑ کے دیکھے گا، دو قدم چلے گا پھر ٹھہر کر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، پھر چلے گا کھڑے ہو کر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے ان دونوں کو دوبارہ بلاؤ، بلایا جائے گا تو پہلے والے سے پوچھیں گے بھائی جب میں نے تمہیں حکم دیا جاؤ دوزخ میں تو تم کیسے ایک دم چل پڑے؟ جی آپ کا حکم تھا، اب آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا حکم مانیں گے؟ پہلے آپ کا حکم نہیں مانا تھا تو ہمارا انجام دوزخ ہو گیا، ایسا مجھے ڈر لگا کہ میں آپ کا حکم نہ مانوں، پتہ نہیں پھر کیا ہو، اس لیے میں چل پڑا۔ دوسرے بولے تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ جی میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں نے آپ کے حبیب سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس سے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے ہماری چیخ و پکار پر دوزخ سے نکال لیا تو میرا گمان یہ ہو گیا تھا کہ آپ دوبارہ دوزخ میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اب ایک طرف میرا گمان ہے، ایک طرف آپ کا حکم ہے، اس لیے چل بھی رہا ہوں اور اٹک بھی رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، فرمائیں گے جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس کو اس نیک گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور پہلے والے کو حکم ماننے کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ بھائی دنیا میں کیا نہ مان لیں، یہیں ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے، جن باتوں کو گناہ کیا ہے ان سے پتہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، جو حکم دیا اس کو یہیں بجا لیں، تو پھر وہاں پر رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہانے پر بخشش فرمائے گا، لیکن ہوگی بخشش کسی نہ کسی نیک عمل میں۔ اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں نیک عمل کرتے ہی رہیں، جب تک زندہ رہیں گناہوں سے بچتے ہی رہیں، غلطی ہو جائے سچی توبہ کرتے ہی رہیں۔ ایسا نہیں کہ گناہ کرو اور پھر بخشے جاؤ،
لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دیدہ دانستہ گناہ کرنے کے اندر جرت کرے، اور یہ گناہ اس لیے کرے کہ بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، سریع الحساب ہے، جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والے، سریع العقاب ہیں اللہ تعالیٰ، عذاب دینے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے گنہ گاروں کے لیے دوزخ بھی بنائی ہے، اور جانے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے بھی۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کوئی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ایک تو ایک، دو تو دو، سارے دنیا کے انسانوں کے گناہ بھی محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود۔ تو محدود کا لامحدود سے کیا جوڑ، لہذا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ تو رحمت کی وجہ سے آدمی گناہ کرے اور نافرمانی کرے، نہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سن کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور گناہوں سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔